بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اس سے پچھلی 3 نشستوں میں ہم اس بات پہ غور کر چکے ہیں کہ قرآن مجید بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے جو تمام بنو انسانی کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ اور ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزے ہیں، لیکن واحد معجزہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کے ساتھ پیش کیا وہ صرف قرآن مجید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں مختلف سائنٹیفک فیکٹس کی طرف اشارات بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید نے یہ سائنسی حقائق آج سے 1400 سال پہلے نہایت اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان فرما دیے۔ جتنے بھی فینومینا آف دی نیچر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نشانیاں قرار دیتا ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 164، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 1 سے 5 کے حوالے دیے۔ نشانیاں وہ ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو کوئی یاد آ جائے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ان تمام فینومینا آف دی نیچر کو انہی معنوں میں اپنی نشانیاں قرار دیتا ہے کہ ان کو دیکھ کے آپ کو اپنا خالق اور اپنا مالک یاد آ جانا چاہیے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے قرآن مجید اپنے قاری کو، اپنے پڑھنے والے کو بار بار ان نشانیوں پہ گہرا غور و فکر کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ انعام کی آیت نمبر 99، سورہ قاف کی آیت نمبر 6 سے 10، سورہ ملک کی آیت نمبر 3 اور 4، سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 17 سے 20 اور سورہ طارق کی آیت نمبر 5 کے حوالے دیے۔ غرض کہ ہم جو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید سائنس کا اور اس کے تمام میجر فیلڈز کا علم حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ احادیث کے اندر بھی علم حاصل کرنے کی بہت ترغیب آئی ہے، اور ساتھ یہ بھی جانا کہ بہترین علم دین کا علم ہے، اور اس میں بھی قرآن مجید کا علم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ پھر جو شخص عقل سلیم اور فطرت سلیم کی روشنی میں ان آیات پہ غور و فکر کرتا چلا جائے گا، اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ سب کام کسی بہت ہی زبردست حکمت والی ہستی نے سر انجام دیا ہے، یعنی وہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچان لے گا۔ ایسے لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں کرتے ہیں۔ اور ایسے وہ تمام لوگ جو اول تو ان آیات پہ غور و فکر ہی نہیں کرتے، اگر غور و فکر کریں تو اس کے ذریعے سے اپنے مالک کو نہیں پہچانتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قرآن مجید میں مختلف انداز سے جھنجھوڑتا ہے کہ شاید ان کی آنکھیں کھلیں اور یہ اپنے مالک کی طرف رجوع کریں۔ اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ واقعہ کی آیت نمبر 58 تا 74 کا حوالہ دیا۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ قرآن مجید نہ صرف سائنس کا علم حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، بلکہ وہ کئی انداز سے اور کئی حوالوں سے سائنس کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو 20ویں صدی کے عظیم سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کا ایک قول سنایا تھا کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ، کہ سائنس ریلیجن کے بغیر، مذہب کے بغیر لولی لنگڑی ہے، اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ سائنس اپنی جتنی بھی تحقیق کرتی ہے اس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے جسے سائنٹیفک میتھڈ کہا جاتا ہے، اور اس کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلا ہے آبزرویشن یعنی مشاہدہ، پھر ہائپوتھیسس ہے یعنی ایک بے دلیل دعویٰ، پھر ڈیڈکشنز ہیں یعنی استخراج، اور پھر ایکسپیریمنٹس ہے یعنی تجربات۔ کسی بھی سائنٹیفک فنامنن کو سمجھنے کے لیے ان 4 سٹیپس میں سے بنیادی اہمیت پہلے 2 سٹیپس کی ہے، یعنی آبزرویشن اور اس کی بنیاد پہ بننے والی ہائپوتھیسس۔ اگر یہ صحیح ہوگی تو سرمایہ اور محنت رنگ لائے گا، اور اگر یہی دونوں غلط ہوں گی تو سرمایہ بھی ضائع جائے گا اور محنت بھی رنگ نہیں لائے گی۔ قرآن مجید سائنس کی رہنمائی انہی معنوں میں کرتا ہے کہ وہ سائنس کو تجربات اور تحقیقات کے لیے ایک مضبوط دلیل فراہم کرتا ہے۔
آج سے میں اپنے نئے موضوع کا آغاز کر رہا ہوں اور وہ ہے قرآن اور میڈیکل سائنس۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں میڈیکل سائنس سے متعلق بھی کئی آیات ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس بات پہ غور کریں گے کہ قرآن مجید کی ان آیات میں اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس میں کس قدر مناسبت ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں سائنس سے قرآن مجید کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ قرآن مجید سائنس سے بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، یہ دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے۔ آج چونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، نئی سے نئی ڈسکوریز ہو رہی ہیں جن سے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں، اس لیے سائنس کی ایک چھاپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے، خاص طور پہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں میں۔ اس لیے انہوں نے کسی چیز کی بھی حقانیت کو جاننے کے لیے سائنس ہی کو کرائٹیریا بنا لیا ہے۔ اب ایسے لوگوں کو جب کسی چیز کی حقانیت سائنس کے حوالے سے پیش کی جائے تو وہ اس چیز کی طرف بڑی جلدی متوجہ ہوتے ہیں۔ بہرحال اب میں قرآن اور میڈیکل سائنس کے پہلے موضوع یعنی قرآن اور تخلیق انسانی یعنی قرآن اینڈ کریشن آف ہیومن بینگز کی طرف آتا ہوں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو یہ بات جانیے کہ قرآن مجید جسد انسانی جسم یا ہیومن باڈی کی بنیادی طور پہ دو طرح کی تخلیقیں بیان کرتا ہے۔ ایک تخلیق ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، جن کے نہ والد تھے اور نہ والدہ، ان کو مٹی سے تخلیق کیا گیا۔ قرآن مجید ان کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان فرماتا ہے۔ اور ایک انسان کی وہ تخلیق ہے جو اس کی والدہ کے رحم کے اندر مکمل ہوتی ہے۔ قرآن مجید اس کی تخلیق کے بھی مراحل بیان فرماتا ہے۔ یہ وہ تخلیق ہے انسان کی جو والد اور والدہ دونوں کے ملنے سے شروع ہوتی ہے، اور آج کے دور میں اس علم کو ایمبریولوجی کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ دونوں طرح کی تخلیقیں دو آیات میں بیان فرما دی۔ چنانچہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ فرمایا جس نے نہایت خوبصورت بنائی جو چیز بھی بنائی اور انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی۔ ناظرین، قرآن مجید ان دو بنیادی تخلیقوں کے علاوہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق پہ بھی روشنی ڈالتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تخلیقوں پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ ان پر ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ قرآن مجید حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی مختلف سٹیجز، مختلف مراحل بیان فرماتا ہے، اور تقریباً 6 طرح کی اصطلاحات استعمال کرتا ہے، جن کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے تراب کا، یعنی خشک مٹی یا جسے ڈسٹ کہا جاتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب۔ فرمایا اے لوگو، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہاں پہ تراب کا لفظ آیا۔ اس سے اگلا مرحلہ ہے تین کا، یعنی گیلی مٹی، گارا یا جسے کلے کہتے ہیں۔ خوش مٹی کے اندر پانی مل گیا تو وہ گارا بن گیا، اور یہ ہے وہ اگلی سٹیج یعنی تین۔ اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، جس نے نہایت خوبصورت چیز بنائی جو چیز بھی بنائی اور انسان کی تخلیق گیلی مٹی سے شروع کی۔ اس طرح سورہ صاد کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ فرمایا جب آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں گیلی مٹی سے ایک بشر کو، ایک انسان کو تخلیق کرنے والا ہوں۔ چنانچہ یہ ہوئی 2 سٹیجز۔ اس سے اگلا مرحلہ ہے طین لازب کا، یعنی لیسدار مٹی، چپکتا گارا یا سٹکی کلے جسے کہتے ہیں۔ گیلی مٹی کے اندر اگر کوئی آرگینک میٹر مل جائے تو اس سے فرمنٹیشن ہوتی ہے جس سے لیس پیدا ہوتی ہے اور وہ گارا چپکنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ ہے یہ اگلا مرحلہ جسے طین لازب کہتے ہیں۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے ان کو یعنی انسانوں کو
پیدا کیا چپکتے گارے سے۔ اس سے اگلا مرحلہ ہے حمائم مسنون کا، یعنی گوندی ہوئی بدبودار سڑی ہوئی مٹی۔ یہ چپکتا گارا، یہ لیسدار مٹی اگر پڑی رہے تو پھر اس میں بدبو پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اسے حمائم مسنون کہتے ہیں۔ اس سے اگلا مرحلہ ہے صلصال من حمائم مسنون۔ مٹی جب سوکھ جائے کسی وجہ سے تو وہ کھن کھن کرنے لگتی ہے، یعنی اس میں آواز پیدا ہو جاتی ہے اور اسے صلصال کہتے ہیں۔ اور صلصال من حمائم مسنون کا مطلب ہوا کھنکتا سنا ہوا گارا، یعنی ڈرائیڈ ساؤنڈنگ کلے آف آلٹرڈ مڈ۔ اور یہ اگلا مرحلہ ہے، یعنی یہ 5واں مرحلہ ہے۔ ناظرین، یہ کافی ثقیل اصطلاح ہے جو قرآن مجید میں سورہ ہجر میں 3 دفعہ استعمال ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ ہجر کی آیت نمبر 26 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَائِم مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو تخلیق کیا کھنکتے سنے ہوئے گارے سے۔ اس طرح سورہ الحجر کی آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَائِم مَّسْنُونٍ۔ اور جب آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں کھنکتے سنے ہوئے گارے سے ایک بشر کو، ایک انسان کو تخلیق کرنے والا ہوں۔ اسی طرح آیت نمبر 33 میں فرمایا قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَائِم مَّسْنُونٍ۔ اس شیطان نے کہا کہ میں ہرگز سجدہ نہیں کروں گا اس بشر کو، اس انسان کو جس کو تو نے کھنکتے سنے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ یہاں تک 5 مرحلے مکمل ہوئے۔ اس سے اگلا مرحلہ ہے صلصال کالفخار کا۔ یہ کھنکتا سنا ہوا گارا اگر آگ میں پک جائے تو اسے ٹھیکری کہتے ہیں، جسے قرآن مجید نے صلصال کالفخار کہا ہے۔ ساؤنڈنگ کلے لائک دا کلے آف پوٹری جسے کہا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی مانند تھی۔ ناظرین، یہ ہیں 6 طرح کی اصطلاحات جو قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ضمن میں آئی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی ہے تراب یعنی خشک مٹی، پھر ہے تین یعنی گیلی مٹی، پھر ہے تین لازب یعنی لیسدار مٹی یا چپکتا گارا، پھر ہے حمائم مسنون یعنی گوندی ہوئی سڑی ہوئی بدبودار مٹی، پھر ہے صلصال من حمائم مسنون کھنکتا سنا ہوا گارا، اور پھر ہے صلصال کالفخار یعنی آگ میں پکی ہوئی مٹی یا ٹھیکری۔ واللہ عالم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے یہ وہ مرحلے ہیں جو فی الحال سائنس کی پہنچ سے باہر ہیں، چنانچہ ہماری اس ڈسکشن میں نہیں آئیں گے۔ میں نے فی الحال اس لیے کہا ہے کہ ایک روز آئے گا جب سائنس حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے یہ تمام مراحل بالکل اسی طرح سے ثابت کرے گی۔ یہاں ناظرین میں ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب بھی تخلیق انسانی کی بات ہوتی ہے تو انسانوں کی اکثریت کا، خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگوں کی اکثریت کا ذہن ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ انسان بندر سے تخلیق کیا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ تھیوری آف ایوولوشن یا نظریہ ارتقاء کا مطلب کیا ہے۔ نظریہ ارتقاء کا مطلب ہے کہ وہ عمل جس کے ذریعے سے زمین پر موجود حیات کی یا زندگی کی ابتدائی اور انتہائی سادہ شکلیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ درجہ بدرجہ بہتر سے بہتر صورتوں میں، بہتر سے بہتر شکلوں میں تبدیل ہوتی چلے گی۔ انگلش میں ہم اسے یوں کہیں گے کہ ایوولوشن ریفرز ٹو دا پروسیس that have transformed life on this earth from its earliest forms to the vast diversity that we observe today۔ اور یہ بات بالکل غلط طور پہ مشہور ہو گئی ہے کہ نظریہ ارتقاء کا بانی برطانوی سائنسدان چارلز رابرٹ ڈارون ہے۔ حالانکہ نظریہ ارتقاء کا دھندلا سا تصور ہمیں اینشینٹ گریک فلاسفرز کے ہاں بھی ملتا ہے۔ ارسطو سمیت کئی دوسرے یونانی فلاسفرز اس بات کے قائل تھے کہ زمین پر سب سے پہلے حیات کی یا زندگی کی انتہائی سادہ اور ابتدائی شکلیں وجود میں آئیں، جو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتر سے بہتر صورتوں میں تبدیل ہوتی چلی گئیں۔ مسلمان علماء کے ہاں نظریہ ارتقاء کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مسلمان علماء اس کے حق میں ہیں اور کچھ مسلمان علماء اس کے خلاف ہیں۔ بہرحال وہ علماء جو نظریہ ارتقاء کے حامی ہیں ان میں کئی علماء کا نام آتا ہے، مثلاً
علامہ الجاحظ کا۔ علامہ الجاحظ 776 میں پیدا ہوئے تھے اور 869 میں انتقال ہوا تھا۔ انہوں نے بہت مشہور کتاب لکھی تھی جس کا نام الحیوان تھا، جس میں انہوں نے نظریہ ارتقاء کے بارے میں کافی بحث کی ہوئی ہے۔ اسی طرح علامہ ابن مسکوے کا نام بھی آتا ہے، جن کا انتقال 1032 میں ہوا تھا۔ انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی جس کا نام فوز الاصغر تھا۔ اس کے اندر بھی انہوں نے نظریہ ارتقاء، خاص طور پہ پودوں میں نظریہ ارتقاء کے اوپر کافی بحث کی ہوئی ہے۔ اسی طرح مولانا روم کا نام بھی نظریہ ارتقاء کے حامی علماء میں آتا ہے۔ مولانا روم نے تو اپنی شورى آفاق مثنوی مولانا روم میں حیات عرضی کی ارتقاء کا نقشہ نہایت واضح الفاظ میں کھینچا ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ زمین پر سب سے پہلے جمادات وجود میں آئے جن کو صرف فزیکل لاز ودیت کیے گئے۔ اس کے بعد نباتات وجود میں آئے جن کے اندر فزیکل لاز تو تھے، ان کے اندر زندگی ڈال کر ان کو بایولوجیکل لاز بھی عطا کر دیے گئے، لیکن یہ اپنی مرضی سے چل پھر نہیں سکتے تھے۔ نباتات کے بعد حیوانات وجود میں آئے جن کے اندر فزیکل لاز بھی تھے، بایولوجیکل لاز بھی تھے، اور ان کے اندر اینیمل انسٹنکٹس بھی رکھ دی گئی اور ان کو شعور دیا گیا، لیکن خود شعوری نہیں دی گئی۔ اور نباتات کی بنسبت یہ حیوانات اپنی مرضی سے زمین پر چل پھر سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد انسان وجود میں آئے جن کے اندر فزیکل لاز بھی تھے، بایولوجیکل لاز بھی تھے، ان کے اندر اینیمل انسٹنکٹس بھی تھی، ان کو خود شعوری بھی عطا کی گئی، اور پھر ان کو نیکی اور برائی کی تمیز ودیت کر کے ان کو اس پہ اختیار دے دیا گیا کہ چاہیں تو یہ نیک کام کریں اور چاہیں یہ برے کام کریں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ شمس میں 7 بہت بڑی بڑی قسمیں کھا کے یوں بیان فرمایا وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ فرمایا قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، قسم ہے دن کی جب وہ اسے روشن کرے، قسم ہے رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی، قسم ہے نفس کی اور اسے درست کرنے کی۔ پھر ہم نے سمجھ دی اس نفس کو برائی کی اور بچ کر چلنے کی، پس جس نے اس نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اس کو خاک میں ملایا وہ ناکام ہوا۔ یا اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کی آیت نمبر 3 میں یوں فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے اسے راہ دکھائی اور اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ ناشکرہ بنے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا روم نے اپنی مثنوی مولانا روم میں حیات عرضی کی ارتقاء کا نقشہ نہایت واضح الفاظ میں کھینچا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے زمین پر جمادات وجود میں آئے، پھر نباتات وجود میں آئے، پھر حیوانات وجود میں آئے اور پھر انسان وجود میں آئے۔ نظریہ ارتقاء سائنس کی دنیا میں 19ویں صدی میں متعارف ہوا اور اس کا سہرا ایک فرینچ سائنسدان لمارک کے سر پہ ہے۔ لمارک 1744 میں پیدا ہوا اور 1829 میں اس کا انتقال ہوا۔ 1809 میں اس نے اپنی زوولوجیکل فلسفی شائع کی، جس میں اس نے اس رائے کا اظہار کیا کہ حیات میں یا زندگی میں از خود یہ خصوصیت ہے، یعنی انہیرنٹ کوالٹی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر کی طرف بڑھتی چلی جائے، اور یہ کہ ماحول کا اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں ہوتا۔ لمارک کے مطابق لمبی گردن والا زرافہ ایک چھوٹی گردن والے جاندار سے وجود میں آیا، وہ اس طرح کہ جب اس چھوٹی گردن والے جاندار نے گھاس کو چھوڑ کر درختوں کے پتوں کو اپنی خوراک بنایا، اب درختوں سے پتوں کو حاصل کرنے کے لیے اسے اپنی گردن کو سٹریچ کرنا پڑتا تھا، اپنی گردن کو کھینچنا پڑتا تھا۔ اس عمل کے ذریعے لاکھوں سالوں میں آج کا موجودہ دور کا زرافہ وجود میں آ گیا۔ سائنسدانوں کی اکثریت نے لمارک کے خیالات کو اس وقت رد کر دیا جب ایک اور سائنسدان گریگر مینڈل نے 1865 میں لاز آف جینیٹک انہیریٹنس شائع کیے،
جس کے مطابق کسی بھی ایک نسل کے ایکوائرڈ کریکٹرز اگلی نسل کو منتقل نہیں ہوتے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایکوائرڈ کریکٹرز کسے کہتے ہیں؟ اس زرافے والی مثال کے اندر ہی وہ چھوٹی گردن والے جاندار نے اگر اسٹریچنگ کے نتیجے میں اپنی گردن کو چند سینٹی میٹر لمبا کر لیا تو یہ چند سینٹی میٹر کی اضافت اس جنریشن کی یا اس جاندار کی ایکوائرڈ کریکٹر ہے، اور گریگر مینڈل کے مطابق یہ ایکوائرڈ کریکٹر اگلی نسل کو منتقل نہیں ہوتا۔ آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی جاندار وہ لیونگ سیل سے مل کے بنا ہوتا ہے، یعنی زندہ خلیوں سے مل کے بنا ہوتا ہے، اور ہر لیونگ سیل کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اس نیوکلیس کے اندر ڈی این اے مالیکیول ہوتا ہے، اور اس ڈی این اے مالیکیول کے پاس ساری جینیٹک انفارمیشن ہوتی ہے، اور یہ جینیٹک انفارمیشن کسی ایکوائرڈ کریکٹر سے تبدیل نہیں ہوتی، اور یہی وہ جینیٹک انفارمیشن ہے جو اگلی نسل کو منتقل ہوتی ہے۔ مثلا میں مزید واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ اس چھوٹی گردن والے جاندار کی گردن کی لمبائی 12 انچ تھی، اور اسٹریچنگ کے نتیجے میں اس نے اپنی گردن کی لمبائی میں 10 سینٹی میٹر کا اضافہ کر لیا، لیکن گریگر مینڈل کے مطابق اگلی نسل کی گردن کی لمبائی بھی 12 انچ ہی رہے گی، اور یہ 10 سینٹی میٹر کی اضافت اس کے اندر منتقل نہیں ہوگی، کیونکہ اس ایکوائرڈ کریکٹر نے جینیٹک انفارمیشن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی۔ بہرحال گریگر مینڈل کے خیالات کے بعد، گریگر مینڈل کے لاز آف جینیٹک انہیریٹنس کے بعد، سائنسدانوں کی اکثریت نے لمار کے خیالات کو رد کر دیا۔ لمار کے بعد ڈارون نے نظریہ ارتقاء پہ مزید کام کیا۔ ڈارون 1809 میں پیدا ہوا اور 1882 میں اس کا انتقال ہوا۔ 1859 میں اس نے اپنی کتاب دا اوریجن آف اسپیشیز شائع کی۔ ڈارون بھی نظریہ ارتقاء کا حامی تھا۔ ڈارون کے مطابق سب جاندار ایک سنگل کامن اینسیسٹر سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وجود میں آئے ہیں۔ ڈارون کے مطابق زندگی کی تاریخ یعنی ہسٹری آف لائف ایک درخت کی مانند ہے۔ جس طرح ایک درخت کی جڑ ہوتی ہے، پھر اس کا ایک تنا ہوتا ہے، پھر اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، اور پھر ان ٹہنیوں کے آگے مزید ٹہنیاں ہوتی ہیں، اور پھر اسی طرح اس درخت کی ایک ٹاپ ہوتی ہے۔ ڈارون کے مطابق ساری حیات کا آغاز ایک سنگل کامن اینسیسٹر سے ہوا ہے، اور پھر اس سنگل کامن اینسیسٹر سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف جاندار وجود میں آتے چلے گئے، اور پھر اس درخت کی چوٹی پہ انسان ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں میں اس کے اوپر مزید بات کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے تمہاری آزمائش کریں گے، حالانکہ اسے خوب معلوم ہے جس طرح تم میں سے کوئی سونے کو آگ پر تپا کر آزماتا ہے، تو تم میں سے کچھ تو خالص سونے کی طرح نکلیں گے۔ یہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچایا، اور کچھ لوگ ایسے نکلیں گے جیسے کالا سونا، وہ سونا جس کے ساتھ گند ملا ہوا ہو۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو فتنوں میں پڑ گئے ہوں گے۔